بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2256 ہے اور آج سورۃ القیامہ کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 20 تا 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، کلا ہرگز نہیں، بلکہ تحبون تم پسند کرتے ہو، العاجلہ دنیا کو، وتذرون اور چھوڑے ہوئے ہو، الآخرہ آخرت کو، وجوہ یومئذ اس دن کے چہرے، ناظرہ تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا اپنے رب کی طرف، ناظرہ دیکھ رہے ہوں گے، ووجوہ یومئذ اور کئی چہرے اس دن، باسرہ بے رونق ہوں گے، تظن وہ یقین کریں گے، ان یفعلا کہ کیا جائے گا، بہا ان کا معاملہ، فاقرہ کمر توڑ دینے والا۔ ترجمہ یوں ہے، خبردار اے کافرو، اصل بات یہ ہے کہ تم فوری طور پر حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہو۔ اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کمر توڑ دینے والا ہے۔ ان 6 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، خبردار، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ فوری طور پر حاصل ہونے والی چیز سے محبت کرتے۔ دوسری بات، اس محبت میں آخرت کو نظر انداز کیے بیٹھے ہو۔ تیسری بات، اس قیامت کے دن بہت سے چہرے شاداب اور چہکتے ہوئے ہوں گے۔ چوتھی بات، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ پانچویں بات، بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ چھٹویں بات، سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو ان کی کمر توڑ دینے والا ہے۔ بزرگان محترم، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو قیامت کا اقرار کرتے ہیں اور اس دن کی تیاری کے لیے نیک اعمال بھی کیا کرتے ہیں، تو دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ جب قیامت ہی کا انکار کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے کیا تیاری وہ کریں گے؟ ان کے اس قیامت کے انکار کی وجہ بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ اے کافرو، تم لوگ قیامت کا انکار اس فوری طور پر حاصل ہونے والی دنیا کی محبت پہ کر رہے ہو۔ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے اور آخرت کا تصور تمہارے ذہن میں نہیں ہے، قیامت کے واقع ہونے کا یقین تمہارے دلوں میں نہیں ہے، اور تم انکار کرتے ہو آخرت کا، اور دنیا کی محبت میں تم بسے ہوئے ہو کہ یہاں پر جو تمہیں فوری طور پر نعمتیں، آسائشیں اور راحتیں مل رہی ہیں، بس تم لوگ اسی فائدے کو حاصل کرنا چاہتے ہو، لیکن آخرت میں جو ابدی، پرمیننٹ، دائمی فائدہ ملنے والا ہے، اس سے تم اپنی آنکھیں چرا رہے ہو، صرف نظر کیے ہوئے ہو، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس آخرت میں ملنے والے انعام پر تمہیں یقین اور بھروسہ ہی نہیں ہے۔
اسی لیے تم اس آخرت کا انکار کرتے ہوئے اسے چھوڑ بیٹھے ہو اور بس دنیا کمانے ہی میں لگے ہوئے ہو۔ لیکن جو قیامت کا اقرار کرتے ہوئے اس دن کے لیے محنت کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے چہرے اس دن سرسبز و شاداب اور کھلے کھلے ہوں گے، اس لیے کہ انہیں ایسی ایسی نعمتیں دی جائیں گی جن کا اس دنیا میں تصور بھی محال۔ لہذا جب وہ اپنے ان اعمال کا یہ سرا دیکھیں گے تو خوشی میں جھوم اٹھیں گے، اور اس سے بھی بڑی خوشی انہیں اس وقت ملے گی جب وہ اپنے پروردگار کا دیدار کر رہے ہوں گے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تم لوگ اپنے رب کو وہاں صاف صاف دیکھو گے۔ یہ بخاری کی روایت، اور یہ وہاں ملنے والی ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کو پا کر انسان ساری نعمتوں کو بھول جائے گا اور اپنے رب کا دیدار کرتے رہنا ہی اسے پسند آئے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادنا جنتی کا مقام یہ ہوگا کہ وہ اپنے باغات، بیویوں، نعمتوں، خادموں اور تختوں کو 1000 سال کی مسافت سے بھی دیکھتا رہے گا، اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے مکرم بندے کا مقام یہ ہوگا کہ وہ اپنے پروردگار کے چہرے کو صبح و شام دیکھتا رہے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آیت تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ کئی چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو خوش و خرم ہوں گے، شاداب ہوں گے، فرحاں ہوں گے، اور اپنے پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، جبکہ کافر اور قیامت کا انکار کرنے والے ان ساری نعمتوں سے محروم رہیں گے، اور ان کے چہرے اس دن مرجھائے ہوئے ہوں گے، خوفزدہ ہوں گے، اس لیے کہ اس دن انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم جو دنیا میں کیا کرتے تھے وہ سب غلط تھا اور ایک دھوکہ تھا جس سے کہ ہمیں آگاہ بھی کیا گیا تھا، لیکن ہم نے نہیں مانا اور ان سب کا انکار کر دیا۔ لہذا اب ہمیں یہاں اس کی سزا دی جائے گی، اور یہ سزا ایسی خطرناک ہوگی کہ ان کی کمر کو توڑ کر رکھ دے گی، یعنی انہیں ہلاک کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بد انجامی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کے ساتھ پروردگار اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے احسان سے ہم سب پر پروردگار اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔